الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقویٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ اس عقیدت سے پیش کریں کہ کملی والے آقا ہمارا درود و سلام سن بھی رہے ہیں اور ہمیں پہچان بھی رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے محبوب نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کروں گا اس کا عنوان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ حضور کا اخلاق کیا تھا؟ ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا خالق کائنات میں، اس میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا، یعنی آپ کو سب سے عظیم اخلاق عطا کیا، حضور کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ بتائیے حضور کا اخلاق کیا ہے، حضور کا اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تمام قرآن، سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے، سارا قرآن میرے حضور کا اخلاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے ساتھ ساتھ علم دیا، فہم دیا، فارگونیس دی، ٹالرنس دیا، اور مختلف خوبیاں آپ کے اندر، کسی انسان کے اندر ایک خوبی، کسی کے اندر دو خوبیاں، کسی کے اندر تین خوبیاں، تمام خوبیاں ایک وقت کے اندر آپ جس میں دیکھنا چاہیں وہ کائنات خلق میں کسی میں نظر نہیں آئیں گی سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام خوبیاں موجود ہیں اور برائی کوئی بھی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے پیکر تھے۔ ایک دفعہ کچھ سائل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جس دفعہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس وقت حضور کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، اس میں آیا کرتی تھی، اتنی بکریاں تھیں۔ اور وہ سائل آ کے عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ کہ ہم اور ہمارا قبیلہ پورا بھوکا ہے، لہٰذا یہ آپ کے پاس جو بکریاں ہیں ہمیں عطا کر دیں۔ اب جب انہوں نے اتنا بڑا سوال کیا تو حضور نے نہ نہیں کی، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ یہ تو وہ در ہے جہاں پہ نہیں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بکریاں عطا کر دیں، ہم اور ہمارا سارا قبیلہ بھوکا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نہیں کی، فرمایا ساری بکریاں لے جاؤ۔ اب جب وہ بکریاں لے کے جا رہے تھے اپنے قبیلے میں گئے اور انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور ان کو مخاطب ہو کے کہا کہ ایمان لے آؤ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اتنا سخی ہے، اتنا بھر کے دیتا ہے کہ قبیلوں کے فاقے دور کر دیتا ہے۔ اور حضور کی یہ سخاوت ہے، اتنی سخاوت اور اتنا عفو درگزر، معاف کہ ایک موقع پر
غزوہ حوازن جو غزوہ حنین کے بعد ہوئی، تو اس موقع پر 6000 قیدی حضور کی بارگاہ میں لائے گئے۔ 6000 قیدی، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور 6000 قیدی جب آئے تو کسی نے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان 6000 قیدیوں میں آپ کی رضائی بہن حضرت شیبہ وہ بھی ان میں موجود ہے۔ تو آپ نے کہا کہ شیبہ آئی، وہ بچپن میں مجھے کھلایا کرتی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، وہ بچپن میں مجھے کھلایا کرتی تھی، کہا اس کو میرے پاس حاضر کرو۔ اب جب حضرت شیبہ آئی تو حضرت شیبہ کو فرمایا کہ میں تمہیں اس تعلق کی وجہ سے کہ بچپن میں تم نے مجھے کھلایا، اس تعلق کی وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت شیبہ فرماتی ہیں کہ میں اکیلی آزاد نہیں ہوں، فرمایا کہ میرے ساتھ 6000 میرے قبیلے والے لوگ آئے ہیں جو آپ کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے، آپ کے دشمن تھے، لیکن آپ ان سب کو آزاد کریں۔ حضور کب اپنے خیمے سے باہر آئے اور ان سب قیدیوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ یہ میری رضائی بہن جس نے مجھے بچپن میں کھلایا تھا، اس حیا کی وجہ سے میں تمام کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کا یہ عالم تھا۔ حضور نبی علیہ وسلم اخلاق کے پیکر تھے، کیونکہ میرا موضوع اخلاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین ایمان کس کا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ بہترین ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، لہٰذا اپنا اخلاق بہتر کریں اور وہ اخلاق نہ کریں جو اخلاق دکانداروں کا ہوتا ہے۔ اخلاق وہ ہو جو ہر وقت ایک جیسا رہے۔ اب دکان پہ جاتے ہیں تو اس کا اخلاق کتنا میٹھا ہوتا ہے، کتنی مٹھاس سے وہ بات کرتا ہے، اب وہی جو شخص ہے وہ واپس اس کو دینے جائے چیز کہ یہ واپس کر لو، اس کا اخلاق ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق ہی بدل جاتا ہے۔ جو 2 منٹ کے مسلمان اور 2 منٹ کا اخلاق ہوتا ہے ہمارا، آپ لاڑی اڈے بسز ان پہ جب جائیں تو وہ جب پیار سے بٹھاتے ہیں، اتارتے وقت ان کا اخلاق دیکھیں، یہ اخلاق ہے ہمارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہر وقت ایک جیسا اور اتنا عظیم اخلاق کہ ایک صحابی تھے حضرت انس بن مالک، وہ فرماتے کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، 10 سال حضور کی خدمت کی، اور ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا جب حضور نے مجھے ڈانٹا، جب حضور نے مجھے ڈانٹا ہو۔ 10 سال میں نے دیکھا انسان تو کیا انسان، حضور نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کبھی کسی جانور کو تکلیف بھی نہ دی۔